بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم وحضرنا رمضان آتاکم رمضان شہر برکت یغشاکم اللہ فی فینزل الرحمت ویخط الخطایا ویستجیب فیہ الدعاء ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ ویباہی بکم ملائکہ فاروا اللہ من انفسکم خیرا فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی ہی برکت والا ہے، بڑی ہی شان والا ہے۔ حق تعالی جل شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کی فضیلت، عظمت بیان فرمائی کہ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، بڑی رحمت والا مہینہ ہے اور اللہ کی خصوصی رحمت برکات اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شمار گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ہر نیکی کا ثواب کئی گنا فرما دیتے ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو بھی کئی 100 گنا بڑھا کر بندے کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصی طور پر اس مہینے کے اندر خاص طور پر اسپیشلی گناہ گاروں پر متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار گناہ گاروں کی، جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے، اس بابرکت مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام کی بد دعا بھی ہے ایسے شخص کے لیے، بد نصیب کے لیے، شقی کے لیے، جو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ پائے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو فرمایا کہ ایسا آدمی تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو حضرت جبریل امین اور حضور نبی علیہ السلام کی وہ 3 بد دعائیں بہت ہی مشہور و معروف ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی کہ جو رمضان کا بابرکت مہینہ پا کر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ ایک نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے اور نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، گناہوں کے معاف کرانے کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر بھی اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، تو پھر ایسا شخص بہت ہی بد نصیب ہے۔ حضور نبی علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو دعائیں فرماتے تھے، تیاری کیا کرتے تھے رمضان المبارک کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ان 2 مہینوں میں، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرما، ہمیں رمضان مبارک کے بابرکت مہینے تک پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ہے، رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیا مہینہ، ایک اور مہینہ، برکت والا مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرما رہے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام رمضان کی آمد سے پہلے توبہ استغفار کثرت سے فرمایا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی سید المعصومین، خاتم المعصومین ہیں، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور نبی علیہ السلام کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا، تلاوت کلام پاک کی کرنا
اللہ کا تعالیٰ کی عبادت میں کثرت کر لیا کرتے تھے اور نوافل کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح کہ ایک آدمی جب کسی سفر پر جاتا ہے تو سفر سے جانے سے پہلے وہ سفر کی تیاری کرتا ہے کہ مجھے راستے میں کیا کیا چیزیں ان کی ضرورت مجھے پیش آ سکتی ہے، کن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے، ان کی تیاری کرتا ہے۔ اور زیادہ راستے کے اندر سفر کے اندر جو چیزیں اسے ضرورت پڑ سکتی ہیں ان کی وہ تیاری کرتا ہے۔ تو اسی طرح حضور نبی علیہ السلام رمضان مبارک کی آمد سے قبل رمضان کی تیاری کیسے کیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام عبادات میں کثرت کیا کرتے، تاکہ جب وہ مہینہ بابرکت مہینہ آ جائے تو ہم پہلے ہی ہماری ایک تیاری ہو چکی ہو، اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کریں۔ تو دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ببرکت مہینہ نصیب فرمائے۔ اس میں حدیث مبارکہ کے اندر تنافس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں کہ آپس میں مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کسی کام میں حصہ لینا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے جب اللہ تعالیٰ ہمارے تنافس کو دیکھتے ہیں، ہمارے اس مقابلے کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے وہی بندے ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ یہ دنیا میں جا کر فتنہ فساد برپا کریں گے، لیکن فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ قارنی عالم ما لا تعلمون، اے میرے ملائکہ، میرے فرشتوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اس لیے اس بابرکت مہینے کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ، جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اس بابرکت مہینے کے اندر آپ نیکیوں کا مقابلہ کریں۔ ایک آدمی نے اگر ایک پارہ تلاوت کیا ہے تو آپ کوشش کریں 2 پارے کریں۔ تو بعض اللہ والے ایسے بھی گزری ہیں کہ جن کے گھر کی خواتین، وہ خود تو کیا ہی کرتے تھے لیکن گھر کی خواتین ایسی تھیں کہ جو گھر کے کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ وہ 15-20 پارے 18 پارے اور وہ تلاوت کر لیا کرتی تھیں، نوافل الگ پڑھا کرتی تھیں۔ تو جب ایسی مائیں عورتیں گھر میں ہوں گی تو پھر گھر میں برکات ہی برکات ہوں گی۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ کما حق ہو، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔